بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 61 ملاحظہ فرمائیں۔ چھوٹے مالے کی شیرت قدے میں نوکرانیوں کو جو یونیفارم دی جاتی تھی اس میں دوپٹہ ناپید تھا، یعنی سرے سے وہ لباس ختم کر دیا گیا تھا جو رنگیلے شہزادے اور جوان سال لونڈیوں کے جسموں کے درمیان رکاوٹ بن سکتا تھا۔ شانی نے اپنی بھیگی ہوئی قمیص جسم کے مختلف حصوں سے جدا کی اور ایک بار پھر ٹوکے کی دستی کمانے میں مصروف ہو گئی۔ تاہم اسی دوران میں اس کے کام میں پہلے جیسا انہماک نہیں تھا۔ دوران مشقت اپنا ڈھولتا ہوا جسم اسے بری طرح محسوس ہو رہا تھا۔ چارہ کترنے کے بعد وہ دونوں سستانے کے لیے بیٹھ گئیں۔ اس مرتبہ چیدو نے ذرا مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں آرام کرنے دیا۔ سورج ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، سائے لمبے ہو رہے تھے۔ بیرونی دیوار پر شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے ہزاروں رنگ برنگے ٹکڑے درجنوں طرح کی شعائیں منعکس کر رہے تھے۔ بڑے دروازے سے باہر کسی پہرے دار نے خوددار رائفل کا بریس چلایا۔ تڑ تڑ کی ہولناک آواز نے قرب و جوار کو لرزا دیا۔ پرندے شاخوں سے پرواز کر گئے۔ یہ ہوائی بریس تھا۔ اس طرح کے بریس دن میں 2-4 بار ضرور چلائے جاتے تھے۔ غالباً اس طرح اپنے نادیدہ دشمنوں کو خبردار کیا جاتا تھا کہ وہ کسی طرح کی مہم جوئی کی حماقت نہ کریں۔ اس حویلی کے نمک خوار پوری طرح چوکس اور مسلح ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوائی فائرنگ آس پاس کی رعایا یعنی اہل دیہات کو بھی مروب رکھتی تھی اور انہیں وقتاً فوقتاً یاد دلاتی رہتی تھی کہ حویلی مضبوط اور طاقتور ہے۔ اوپلے تھاپنے کے لیے بہت تھوڑا وقت بچا تھا۔ شانی اور امیدہ ذرا کمر سیدھی کرنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ تازہ اور باسی گوبر کا ڈھیر موجود تھا۔ اس گوبر کو خشک گوبر کے چورے اور بھوسے کے ساتھ ملا کر گول گول تھاپا جاتا تھا اور پھر سوکھنے کے لیے زمین پر یا دیواروں پر چسپاں کر دیا جاتا تھا۔ پہلے دنوں کے اوپلے جو نیچے سے گیلے ہوتے تھے انہیں اکھاڑ کر جوڑے کی صورت میں چونپڑی کی طرح زمین پر کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ دوسری طرف سے بھی سوکھ جائیں۔ حمیدہ نیم خشک اوپلوں کو چونپڑی کی صورت کھڑا کرنے لگی۔ شانی نے قمیص کی آستین اڑسی اور حسب معمول دل پر جبر کرتی ہوئی گوبر کے ڈھیر کے پاس آ بیٹھی۔ فائرنگ کے بعد پرندے پھر آ کر درختوں کی شاخوں پر بیٹھنے لگے تھے۔ ایک مرغا اور مرغی آگے پیچھے بھاگتے ایک بچڑے کے پاؤں کے درمیان سے گزر گئے۔ بچڑا اچھلا اور گوبر آلود پانی کے چھینٹے بلقیس کے چہرے پر پڑے۔ وہ بچڑے اور اس کے پیدا کرنے والوں پر لان تان کرنے لگی۔ شانی نے ابھی گوبر میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ چھیدو دندناتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ نی رجیا سلطانہ، آج تو نے گوئے اوپلے نہیں تھاپنے؟ چھیدو نے حکم صادر کیا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ آج تو نے چیت کبرے گھوڑے کو کھر کھرا کرنا ہے، چھیدو کے بجائے بلقیس نے کہا۔ لہجہ تندیا تھا۔ شانی گھبرا گئی۔ اس نے اپنی حویلی میں ملازموں کو درجنوں دفعہ گھوڑوں کو خریرا کرتے دیکھا تھا۔ آہنی کنگے سے گھوڑے کے فالتو بال اور گرد وغیرہ صاف کی جاتی تھی۔ وہ خریرا تو کر سکتی تھی لیکن اسے گھوڑے کی دوستی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اس کا پھیکا چہرہ دیکھ کر بلقیس زہریلے انداز میں مسکرائی۔ دوسری نوکریانیاں بھی دلچسپی سے شانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر کی آنکھوں میں رمزیہ کیفیت تھی۔ اس کیفیت کے ساتھ ایک گدلی سی بےہودہ چمک بھی نظر آ رہی تھی۔ چیدو نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، نی تو سچی مچی کھرکھرے کے چکر میں پڑ گئی ہے؟ کوئی کھرکھرا شرکھرا نہیں کرنا۔ چل اٹھ، نہا دھو کے دوجے کپڑے پہن لے اور خوشبو بھی لگا لے تھوڑی سی۔ مری ہوئی مچھیوں کی بو آ رہی ہے پنڈے سے، چل اٹھ جا۔ نوکرانیوں کی شوخ نظریں مسلسل شانی پر تھی۔ شانی تب تو بات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکی، لیکن شام کے بعد جب وہ اپنے نیم گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے پورے جسم میں ایک تیز سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے دوپہر کا وہ منظر یاد آیا جب تاؤ شام کے نشئی بیٹے نے اسے چوبارے کی سیڑھیوں پر سے دیکھا تھا۔ اس کی بیمار آنکھوں میں عجیب سا تاثر نظر آیا تھا۔ کہیں وہ نشے باز لڑکا آج اسے کسی امتحان میں تو نہیں ڈالنے والا؟ شانی نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا۔ رات 9 بجے کے بعد اس کے اندیشے درست ثابت ہو گئے۔ یہ گاؤں کی رات تھی۔ 8-8:30 بجے قرب و جوار میں خاموشی چھانا شروع ہو جاتی تھی۔ 9 بجے کے قریب چیدو آئی اور شانی سے بولی، نہیں کیا کر رہی ہے؟ ادھر چل آ میرے ساتھ، اوپر ایک کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ شانی تذبذب میں تھی۔ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے مگر چیدو کے ساتھ جائے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ وہ طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چیدو اسے لے کر سیڑھیاں چڑھی اور چوبارے میں آ گئی۔ ایک کمرہ تو وہ تھا جس میں چھوٹا مالک اپنی رکھیل کوکی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا کمرہ تھا۔ چیدو نے اس دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا اور شانی سے بولی، اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر دے۔ شانی نے چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ ایک طرف دیہاتی طرز کی کرسیاں پڑی ہوئی تھی، ایک طرف رنگین پایوں والا پلنگ تھا۔ ایک ٹی وی، VCR اور ٹیپ ریکارڈر بھی کمرے میں موجود تھے۔ الماری میں پنجابی فلموں کی بے شمار آڈیو کیسٹوں کا ڈھیر تھا۔ دیواروں پر فلمی ایکٹرسوں کے پوسٹر چسپاں تھے۔ شانی نے ایک خاص بات نوٹ کی، ان پوسٹر میں زیادہ تر ایکٹرسوں نے پتلون، قمیص یا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر وغیرہ پہن رکھے تھے۔ ان کے بال جدید انداز میں ترشے ہوئے تھے اور شاید ایسے پوسٹر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگائے گئے تھے۔ عین ممکن تھا کہ یہ تاؤ کے بیٹے کا ہی کام ہو۔ شانی کو یاد آیا وہ اپنی بغل میں جو چھمک چھلو لیے پھرتا ہے وہ بھی ایسے کپڑوں اور حلیے میں نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں اس معاملے کا کیا پس منظر تھا۔
شانی نے ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹ کر کرسیوں کی گدیاں وغیرہ درست کی. بستر کی چادر ٹھیک ہی اسی اثناء میں تاؤ کا لڑکا اندر آ گیا. شانی کی رگوں میں لہو اچھل کر رہ گیا. بین وہی کچھ ہو رہا تھا جس کا اندیشہ تھا. لڑکے نے دروازے کی کنڈی اندر سے چڑھائی اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا. اس کے ہونٹوں سے سگریٹ لگا تھا. اس کے اندر آتے ہی ایک تیز بو سارے کمرے میں پھیل گئی. شانی کو چرس کی بو کا تجربہ نہیں تھا، تاہم یہ بات یقینی تھی کہ یہ چرس ہی کی بو ہے. وہ اتنی تیزی سے سگریٹ پھونک رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں سارے کمرے میں دھواں پھیل گیا. یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے اندرونی اضطراب کو چھپانے اور خود فراموشی کے حصول کے لیے اتنی شدت سے چرس نوشی کر رہا ہے. شانی نے اس کے سراپا کو غور سے دیکھا. وہ اسے ایک بگڑے لڑکے کی طرح لگا. شانی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، کیوں اس طرح برباد کر رہے ہو خود کو؟ یہ نشہ تمہیں اندر سے جلا کر راکھ کر دے گا. وہ کرخت لہجے میں بولا، زیادہ استانی بننے کی کوشش نہ کر. میں کاکا نہیں ہوں، لیکن کام تو تم کاکوں والے ہی کر رہے ہو. بندہ اپنی عمر سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اپنی عقل سمجھ سے ہوتا ہے. وہ کرسی پر کچھ اور بھی پھیل کر بیٹھ گیا. یوں لگا کہ شانی کے بات کرنے سے اس کی وہ بے نام جھجک ختم ہو گئی ہے جو اسے بے تحاشا کش لینے پر مجبور کر رہی تھی. اس نے پہلی بار بے باکی سے شانی کے سراپا کی طرف دیکھا اور نئے سگریٹ کو آگ لگا دی. شانی نے روندے ہوئے گلے کے ساتھ کہا، مجھے یقین ہے اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو تم کم از کم اس حالت میں نہ ہوتے. ماں جیسی بھی ہو مگر اوئے زیادہ ٹر ٹر نہ کر. تاؤ کے بیٹے نے تیزی سے شانی کی بات کاٹی. اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی اور چہرہ آگ کی طرح تپ رہا تھا. اس نے نئی سگریٹ کو پاؤں سے بسلا اور شانی سے نظریں چرا کر آتشین لہجے میں بولا، چل کپڑے اتار اپنے. شانی کے پورے جسم میں سوئیاں سی چپ گئی. وہ اس نوعمر لڑکے کی دیدہ دلیری پر ششتر رہ گئی. یہ دیدہ دلیری اسے کس نے دی تھی؟ شاید تاؤ حشام کے اثر و رسوخ اور اس کی بے مہار طاقت نے، اور شاید ان عورتوں کی ناتوانی اور مجبوری نے جو اس کمرے میں اس چرسی کے ساتھ محصور ہوتی تھی، اور شاید اس معاشرے نے بھی جو لوگوں کو بس اپنے ہی دکھ پر چیخنا سکھاتا ہے. شانی ساکت کھڑی تھی. کمرے میں بلب کی زرد روشنی تھی. جنریٹر چلنے کی دور افتادہ آواز بتا رہی تھی کہ یہ واپڈا کی روشنی نہیں ہے. تاؤ کے بیٹے نے شانی کو ساکت کھڑے دیکھا اور ایک بار نہایت کرخت لہجے میں بولا، سنا نہیں تو نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شانی نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، کچھ خدا کا خوف کر چھوٹے. چھوٹے کے لفظ نے جاسوسی اور بھی سیخ پا کر دیا. وہ تڑپ اٹھا اور تن کر کھڑا ہو گیا. اسے اپنے چمکیلے کرتے کے نیچے سے بھرا ہوا سیاہ پستول نکالا اور عجیب لہجے میں پھنکارا، میں نے تجھے کہا زیادہ استانی بننے کی کوشش نہ کر. وہ کر جو کہہ رہا ہوں. اس کے اونٹوں کی طرح اس کی انگارہ آنکھیں بھی بول رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، میں سب جانتا ہوں تیرے بارے میں کہ تو دشمن کی بیٹی ہے اور بدترین سلوک کی حقدار ہے. شانی پتھر کی طرح جامد کھڑی تھی. پستول لڑکے کے ہاتھ میں تھا. پستول کے دستے پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے ہاتھ کی ایک ایک ہڈی نمایاں ہو گئی تھی. اسی دوران میں بجلی کی روح بحال ہو گئی. روح بحال ہونے سے الماری میں رکھا ہوا ڈیک خود بخود آن ہو گیا. کاربن روح منقطع ہونے سے پہلے وہ آن تھا. ایک بےہودہ پنجابی گانا کان پھاڑ دینے والے شور کے ساتھ کمرے میں گونجنے لگا. لڑکے نے ڈیک بند کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسی شور میں بلند آواز سے بولا، دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہے میری طرف؟ میں سچ کہتا ہوں، میں گولی مار دوں گا، میں سچ کہتا ہوں. وہ یعنی انداز میں آگے بڑھا اور اس نے پسٹل کی سر دال شانی کی کنپٹی سے لگا دی. شانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے ہونٹ لرزنے لگے. شاید اس کیفیت کو لڑکے نے شانی کی پسپائی سمجھا. وہ اس کی کنپٹی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا، جلدی کر، شاباش جلدی کر. اس کے ساتھ ہی اس نے بائیں ہاتھ سے خود بھی شانی کا لباس کھینچنے کی کوشش کی. شانی گھومی اور اس کا تھپڑ اتنی زور سے لڑکے کے گال پر پڑا کہ وہ لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا. اگر ڈیک کا شور نہ ہوتا تو شاید اس طوفانی تھپڑ کی آواز نیچے تک جاتی. کم از کم کوکی نام کی اس رکھیل تک تو ضرور جاتی جو آج چھٹی منا رہی تھی اور ساتھ والے کمرے میں موجود تھی. تھپڑ کھا کر لڑکے کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے. وہ کسی زخم کھائے جانور کی طرح شانی کی طرف جھپٹا اور پستول کی نال اس کی گردن میں گھسیڑ دی. شانی کو یوں لگا کہ پستول کی نال اس کے گوشت میں گھس کر ہڈی تک پہنچ جائے گی. وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی. وہ چنگاڑا، تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں تیری جان نکال دوں گا، میں قتل کر دوں گا تجھے. شانی بے باکی سے اس کی شعلہ فشاں آنکھوں میں دیکھتی رہی. ایک عجیب سا یقین اور نامعلوم سا اطمینان اس کے رگ و پے میں سرایت کرتا جا رہا تھا. وہی کیفیت جس کا تعلق اس کے خدا داد وجدان سے تھا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، چلا دو گولی، مار دو مجھے، میں سچ مچ مار دوں گا. وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا. لہجے میں جنونی کیفیت تھی. مار دو سچ مچ. وہ ترکی با ترکی بولی. میں کہتا ہوں اتار دے کپڑے، نہیں تو میں نے گھوڑا دبا دینا ہے. اس کی آواز میں بے حد وحشت آ گئی تھی. دبا دے گھوڑا. شانی کا لہجہ مضبوط تر تھا. وہ ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار تھی. جیسی زندگی وہ جی رہی تھی اس میں موت کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی تھی. چند سیکنڈ تک صورتحال جوں کی تو رہی. یہ بے پناہ گمبھیر لمحے تھے. کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ نشے میں تھا اور فرتے غضب سے سرتاپا لرز رہا تھا.
پھر اس نے شانی کو دھکیل کر پلنگ پر گرانا چاہا۔ دونوں ایک دوسرے سے الجھ کر کرسیوں پر گرے۔ لڑکے کا پستول والا ہاتھ دیوار سے ٹکرایا، پستول سے میگزین نکل کر دور جا گرا۔ شانی بالکل بپری ہوئی تھی، ایک جلالی کیفیت نے اسے سرتاپا ڈھانپ لیا تھا اور اس نے کہیں زناٹے کے تھپڑ لڑکے کے منہ پر رسید کیے۔ ساتھ ساتھ وہ چلا رہی تھی، بے غیرت بدذات کمینے۔ یہ سارا شور شرابہ ڈیک کی سماعت چکن آواز میں دب کر رہ گیا تھا۔ شانی کے طوفانی تھپڑ کھا کر تاؤ کا بیٹا جیسے ہکا بکا رہ گیا۔ یوں لگا جیسے اس کا نشہ ہرن خور ہے اور اس کے اندر کی ساری سختی سناٹے میں آ رہی ہے۔ وہ ساکت نظروں سے شانی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ اس موقع پر کیا کرے۔ جنگلی جانور کی طرح شانی پر پل پڑے یا یوں ہی بیٹھا رہے۔ شانی کا تیش اپنے عروج پر تھا۔ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر چلائی، گولی کیوں نہیں چلا سکتے کمینے؟ پکڑ پستول، چلا گولی، میں تیرے سامنے ہوں، چلا گولی۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ وہ ہیجانی انداز میں آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی ٹرالی کے نیچے پڑا ہوا میگزین اٹھایا اور اسے پھر سے چھوٹے مالک کے پسٹل کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ پسٹل بدسور چھوٹے مالک کے ہاتھ میں تھا۔ شانی نے پسٹل کی نال پکڑ کر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھ لی۔ دوسرے ہاتھ سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، چلا گولی، اب سوچتا کیا ہے، میں تیار ہوں تیرے ہاتھوں مرنے کے لیے۔ وہ پتھر کی مانند ساکت تھا، اس کا رنگ لمحوں میں زرد ہو گیا۔ شانی کی جان نے اسے مسمرائز کر دیا۔ وہ غیر محسوس انداز پر اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ شانی نے پھر ایک جھٹکے سے پسٹل کی نالی اپنے سینے میں دنسائی۔ اس کی شہادت کی انگلی کو اپنے ہاتھ سے بوڑ کر ٹریگر پر رکھا اور چیخ کر بولی، تو بڑا شیر جوان بنتا تھا، اب اتنا سا گھوڑا بھی نہیں دبا سکتا کمینے۔ میں نے نہیں کپڑے اتارنے تیرے سامنے، قتل کر دے مجھے، قتل کر دے۔ شانی نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا، بال بھی کر گئے۔ سیاہ پسٹل اس کے ہاتھ میں کسی بیکار کھلونے کی طرح دبا ہوا تھا۔ اسے بری طرح پیٹنے کے بعد شانی نے فرش پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ ڈیک پر فیمیل سنگر کی آواز زور و شور سے گونج رہی تھی، آ سینے نہ لگ جا ٹھاں کر کے۔ کئی منٹ تک رونے کے بعد شانی نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ تاؤ کا بیٹا جوں کا توں فرش پر بیٹھا ہے۔ وہ ایک طرف جھکا ہوا تھا اور اس کا سارا وزن اپنے دائیں ہاتھ پر تھا۔ اس دباؤ کے سبب اس کا دایاں کندھا اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ پسٹل اس کے سامنے پڑا تھا، اس کا نچلا ہونٹ خون آلود تھا۔ گریبان پھٹنے سے سینہ اور پیٹ اریاں ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، بے حد گمبھیر لیکن خاموش آنسو۔ جب اس نے محسوس کیا کہ شانی اس کی جانب دیکھ رہی ہے تو اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ آنسو گرنے کی رفتار تیز ہو گئی اور سینے سے گائے بگائے ایک ہچکی بلند ہونے لگی۔ یہ ایک بالکل مختلف صورتحال تھی۔ اس صورتحال نے بتدریج شانی کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ وہ 1-2 منٹ تک ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور طوفان مچاتے ہوئے ڈیک کو آف کر دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکے کے قریب آئی، کئی سیکنڈ تک سوچتی رہی، تب اس نے بیٹھ کر اشک بار لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک نہایت غصیلے جھٹکے کے ساتھ شانی کا ہاتھ پیچھے اٹھایا، اپنی جگہ سے اٹھا اور پلنگ پر اوندا گر کر داڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس مرتبہ شانی نے اسے رونے دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی اس کے سینے کا زہریلا غبار اس کی آنکھوں کی راہ سے نکل رہا ہے۔ وہ کم و بیش 10 منٹ تک کسی طرح روتا ہچکیاں لیتا رہا، تب بتدریج اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ شانی نے اس کا پسٹل دراز میں رکھ دیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب جا بیٹھی۔ اس مرتبہ اس نے شانی کا ہاتھ اپنے کندھے سے نہیں جھٹکا۔ شانی دھیرے دھیرے اس کا کندھا سہلانے لگی، پھر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اسی طرح اوندا لیٹا رہا اور آنسو اس کی آنکھوں سے رستے رہے۔ اس کے رخسار پر شانی کی انگلیوں کے گہرے نشان تھے۔ اس کا سر شانی کے زانوں سے چھو رہا تھا۔ ان لمحوں میں وہ شانی کو ایک بچے کی طرح لگا، ایک نادان بچہ جو کسی غلطی کے سبب بے طرح رسوا اور پشیمان ہوا تھا۔ شانی اس کے سرخ رخسار کو نرمی سے سہلانے لگی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد شانی اور تاؤ شام کا بیٹا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات اپنے نصف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جنریٹر ایک بار پھر چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی فراہم کی ہوئی توانائی سے بلب کی روشنی کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس روشنی میں شانی نے تاؤ کے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پر جب خبز کا بو سوار تھا تو یہ بدصورت اور کری نظر آتا تھا، لیکن اب یہ دھلا دھلایا تھا اور اس کے کرخت نقوش میں ایک طرح کی خلاوت داخل ہو گئی تھی۔ بظاہر معمولی تبدیلی تھی لیکن شانی کو نظر آ رہی تھی۔ شانی کے ساتھ کشمکش میں تاؤ کے بیٹے کا گریبان پھٹ گیا تھا اور سینہ اریاں ہو گیا تھا۔ اب اس نے پھٹے ہوئے کرتے کی جگہ دوسرا کرتا پہن لیا۔ کرتے کی یہ تبدیلی شانی کی موجودگی ہی میں ہوئی تھی۔ شانی نے اس کے سینے پر 2 جگہ ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ دیہات کے میلے ٹھیلوں میں لوگ انمیٹ سیاہی سے ایسے نام اور پھول بوٹے اپنی جلد پر نقش کرواتے ہیں۔ جو نام شانی نے لکھا ہوا دیکھا وہ کوکی تھا۔ کوکی اس کی رنگین تتلی کا نام تھا جو اس 4 دیواری میں خما وقت تاؤ کے بیٹے کے ساتھ نظر آتی تھی۔ وہ بظاہر ایک عام سی بازاری لڑکی تھی۔ شانی نے اب تک اس 4 دیواری میں جو کچھ دیکھا تھا اس سے تو یہی پتا چلتا تھا کہ یہ لڑکی یہاں بس عارضی دل لگی کا سامان ہے، مگر اب سینے پر کندہ اس کا نام دیکھ کر شانی کو اپنی رائے ناقص محسوس ہونے لگی۔ بڑی حکمت، نرمی، بڑے اصرار کے ساتھ شانی نے تاؤ کے بیٹے کو گفتگو پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں ابھی تک خفگی اور طیش موجود تھا۔ بہرحال
یہ غنیمت تھا کہ وہ شانی کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اس نے شانی کو جو کچھ بتایا اس سے شانی کو تاؤ شام کی بیوی، بچوں اور اس چار دیواری کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی۔ یہ جگہ نارپور سے قریباً 30 میل دور تھی۔ قریب ترین پختہ سڑک بھی یہاں سے کم و بیش 20-25 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ خالص دیہاتی علاقہ تھا۔ اس گاؤں کا نام میانہ معلوم ہوا۔ تاؤ شام نے اپنے چچیرے بمیرے بھائیوں کی طرح بس ایک شادی پر اکتفا نہیں کیا تھا، اس نے اعلانیہ طور پر 4 شادیاں کی تھی۔ 2 بیویاں تو نارپور میں تھی، ایک ڈسکا میں اور ایک یہاں اس گاؤں میانہ میں۔ یہ سب سے چھوٹی بیوی تھی، اسے مرے ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے۔ اس بیوی سے تاؤ کا صرف ایک بچہ تھا اور وہ یہی چھوٹا مالک تھا۔ چھوٹے مالک کا اصل نام مہاراج دین تھا۔ تاؤ سے پیار سے راجو کہتا تھا۔ راجو کی ماں تاؤ کی لاڈلی بیوی تھی، اسی طرح راجو بھی لاڈلا تھا۔ یہ لوگ خاندان کے دوسرے افراد سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے۔ راجو کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ سویلی کے رہنے والے فاخر کی شادی یا بابوں کی تدفین جیسے واقعات میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، راجو کو یہاں کے کچھ دوسرے مکینوں کی طرح اتنا پتہ ضرور تھا کہ شانی اس کے چچا زاد فاخر کی بیوی تھی اور اس کی پہچان یہاں دشمن کی بیٹی کے طور پر ہے۔ شانی نے چھوٹے مالک یعنی راجو سے کہا، تم کہتے ہو کہ تمہارا ابا تم سے پیار کرتا ہے، اگر وہ سچ مجھ پیار کرتا ہو تو پھر تمہیں تمہاری حرکتوں سے روکتا کیوں نہیں ہے؟ کون سی حرکتیں؟ شانی جرا سے بولی، یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو، رات دن نشے کے سگریٹ پھونکتے ہو، شراب پیتے ہو، نوکرانیوں کے ساتھ ہر حرکت کرتے ہو، ایک لڑکی تم نے کمرے میں رکھی ہوئی ہے، کیا تمہارے ابے کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے؟ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ شانی کی بات پر بھڑک اٹھے گا، لیکن پھر اس نے اپنی تلخی پر قابو پایا۔ اس نے گہری سانس آہ کی طرح لی اور قدرے بے پرواہی سے بولا، ابا مجھ کو کیوں روکے گا؟ ابے نے ہی تو یہ سب کچھ کر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ لڑکیاں تمہارے ابے نے جمع کی ہوئی ہیں؟ ہاں، اسی نے کی ہوئی ہیں۔ اس کے لہجے میں غصے کی لہر محسوس ہوئی۔ کیوں؟ بس ہے کوئی بات؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ شانی نے بڑے خلوص اور درد مندی سے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے پکڑے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور کہا، میرا ابا میرا دھیان کسی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوکی میرے دماغ سے نکل جائے، بالکل ہی نکل جائے۔ شانی نے حیرت سے کہا، لیکن کوکی تو تمہارے ساتھ رہ رہی ہے۔ نہیں، یہ وہ کوکی نہیں ہے، اس نے بڑے درد سے کہا، اس کا تو بس نام کوکی ہے۔ کیا مطلب؟ کوکی نام کی 2 لڑکیاں ہیں؟ نہیں، کوکی ایک ہی ہے، یہ جو میرے ساتھ رہتی ہے اس کا نام تو میں نے کوکی رکھا ہے۔ شانی پہلے تو الجھی لیکن پھر جلدی بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ تاؤ شام کا یہ نشئی بیٹا کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ لڑکی اس سے دور ہو گئی تھی۔ اب اس کا غم غلط کرنے کے لیے اس نے بگڑے چودھریوں جیسا انداز اختیار کیا تھا۔ وہ خود کو چرس اور شراب کے نشے میں غرق کر رہا تھا۔ اس کے ابے نے بھی اس حوالے سے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق پتر سے پورا تعاون کیا تھا۔ اس نے اپنے نوعمر بیٹے کے ارد گرد جوان نوکرانیوں کی بھیڑ لگا دی تھی۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ تیز مزاج بیٹا ان رنگ رلیوں میں کھو کر اپنی ناقابل قبول ضد بھول جائے گا، اور لگتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ نوعمر بیٹا اپنا رونا دھونا چھوڑ کر ارد گرد کے خوبصورت کھلونوں سے کھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کی زلفوں کا اسیر تھا اس کا نام کوکی تھا۔ اپنا دل بہلانے کے لیے اس نے اپنی رکیل کا نام بھی کوکی رکھ لیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شانی نے اس کے سینے پر کوکی کا نام دیکھا تھا، یہ اس گمشدہ محبت کی نشانی تھی۔ وہ اپنی رکیل کو پتلون شرٹ پہناتا تھا کیونکہ کوکی کو اس نے زیادہ تر اسی لباس میں دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں جو فلمی پوسٹر آویزاں تھے ان میں بھی یہی پہناوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ چھوٹے مالک کا ایک بالکل مختلف روپ سامنے آیا تھا۔ شانی کو یوں لگا جیسے یہ بگڑا ہوا چودھری زیادہ گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی ہے۔ اس کے ابے کا کردار بھی قابل مذمت تھا۔ ایک غلط کار بیٹے کو رائے راست پر لانے کے لیے ایک بے راہ باپ نے کس طرح کا گمراہ کن راستہ اختیار کرایا تھا۔ شانی نے پوچھا، وہ لڑکی جس سے تم پیار کرتے ہو اب کہاں ہے؟ اس نے نفی میں ساری لایا، کچھ پتہ نہیں، ابے نے اور با قادر نے اسے پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ہے۔ تم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ شانی نے پوچھا۔ ہاں کی تھی، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ یوں لگا جیسے اس لڑکی کا ذکر اب اسے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ ایک تلخ حقیقت کو بھول کر اپنی بدمستی میں گم رہنا چاہتا تھا۔ لڑکی اسی پنڈ کی تھی؟ شانی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کہاں کی تھی؟ پاک پتن کی، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ شانی کے ذہن میں چماکا سا ہوا، وہ چونک کر راجو کا لال ببو کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پاک پتن شریف کا ذکر تو شانی نے کوتا کر ڈولے سے سنا تھا۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک دم کئی کڑیاں اسے آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تاؤ کے اس بیٹے کا نام راجو تھا اور اس لڑکے کا نام بھی راجو تھا جسے پاک پتن کی کوکب پیار کرتی تھی، اور ڈولا جسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ پھر ایک اور بات شانی کی سمجھ میں آئی، کوکی شاید کوکب کا ہی گھریلو نام تھا۔ یقیناً یہی بات تھی۔ شانی کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کہانی کے خد و خال اس کے سامنے واضح ہو گئے۔ کوتا کا ڈولا کوکب نامی لڑکی سے پیار کرنے والے لڑکے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ پہنچا تھا، اور وہ ٹھیک جگہ پہنچا تھا۔ یہ وہ 4 دیواری تھی جہاں راجو نام کا مطلوب چودھری زیادہ موجود تھا۔ اس طرح میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ راجو قدرے غصے میں بولا۔ کچھ نہیں،
بس ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ کیا بات؟ تم بڑے تھوڑے دل کے ہو، بلکہ میں کہوں گی کہ بزدل ہو۔ دیکھو میں نے اب تک تمہارا بڑا لحاظ کیا ہے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک بار پھر نمی تیرنے لگی۔ بہادر وہ نہیں ہوتا جو بے لحاظ ہو، بہادر تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ اس حساب سے تو تم نے بہادری ہی دکھائی ہے۔ میں جو تمہیں بزدل کہہ رہی ہوں تو ایک اور وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ وہ غسیلی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ شانی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کسی سے پیار کرنا اور پھر ہمت ہار دینا بھی تو بزدلی ہے۔ تم نے ہمت ہار دی ہے، اس لڑکی کو بھول بھال کر اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے ہو، وہی کچھ کرنے لگے ہو جو تمہارا ابا چاہتا ہے۔ اپنے ابے کے سامنے اور زمانے کے سامنے ہار مان لی ہے تم نے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ہاں غلط کہہ رہی ہو، وہ کھوکھلی آواز میں بولا۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اسے، پتہ نہیں اس کے ماں پیو اسے لے کر کہاں چلے گئے ہیں، یا پھر ڈر کر شاید پاک پتن ہی میں کہیں چھپ گئے ہیں۔ میں اپنے یار پیجا گجر کے ساتھ ان کے پیچھے کراچی تک گیا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ شانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو راجو، اگر مجھے کچھ بتانے ہی لگے ہو تو ساری بات بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے غصیلی نظروں سے شانی کو گھورا، جیسے بزبان خاموشی کہہ رہا ہو، تم میرے پیو کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ایک بے بس عورت ہو، تم میری مدد کیا کرو گی؟ شانی نے اصرار سے کہا، تم کیا کہنے لگے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے اور ذرا جھجکتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ حرام زادی مجھ سے پیار شیار نہیں کرتی تھی، بس دل لگی کر رہی تھی مجھ سے۔ اگر اس کے دل میں کچھ ہوتا تو کیا وہ اس طرح لک چھپ کر بیٹھی رہتی؟ اسے تو میرے تھان ٹھکانے کا بھی تھوڑا بہت پتا تھا۔ وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتی، کوئی پیغام ہی مجھ تک پہنچا دیتی۔ اس نے آنکھ سے بہنے والے آنسو کو الٹے خاص سے پوچھنے کی کوشش کی۔ کیا پتا اس نے کوشش کی ہو؟ لڑکی تو پھر لڑکی ہوتی ہے، اسے 100 طرح کے بندروں نے باندھ رکھا ہوتا ہے، وہ ایک حد تک ہی جا سکتی ہے نا۔ اور پھر اس بیچاری کی عمر کتنی ہوگی؟ ابھی تو تمہاری عمر بھی 15-16 سال سے زیادہ نہیں لگتی، وہ تم سے کچھ چھوٹی ہی ہوگی۔ میں 17ویں سال میں چڑھ چکا ہوں، وہ مجھ سے بس تھوڑی سی چھوٹی تھی۔ بہرحال تم دونوں چھوٹی عمر میں ایک بڑے چکر میں پھنس گئے ہو۔ یہ عمر تو اسکول جانے اور ہنسنے کھیلنے کی ہوتی ہے۔ سچ پوچھو تو میں حیران ہو رہی ہوں تمہاری عمر دیکھ کر اور تمہارے کام دیکھ کر۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس ناراض نظروں سے فرش کو گھورتا رہا۔ شانی نے اس سے پوچھا کہ کوکی نام کی اس لڑکی سے اس کی ملاقات کب اور کیسی ہوئی؟ کچھ دیر تک ہچکچانے اور تذبذب میں رہنے کے بعد راجو نے جو کچھ بتایا اس سے صورتحال پوری طرح واضح ہو گئی۔ اب شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ راجو وہی چودھری زادہ تھا جس کی تلاش میں ڈولا جگہ جگہ بھٹکتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ راجو نے اپنے اور کوکی یعنی کوکب کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ مختصر الفاظ میں یوں تھا۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات تھی۔ پاک پتن شریف کے میلے میں تاؤ شام کے کچھ گھر والے پاک پتن پہنچے۔ عقیدت مندوں کا ہجوم میلے کی تاریخوں سے پہلے اس شہر میں ڈیرا جمانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی رہائش کے لیے مکانات کرائے پر اٹھائے جاتے ہیں۔ تاؤ شام کے گھر والے قریباً 3 ہفتے پہلے پاک پتن پہنچ گئے تھے۔ راجو بھی ان میں شامل تھا۔ جس گھر میں راجو اور اس کے عزیزوں نے رہائش رکھی اس کے ساتھ والے مکان میں کریانہ فروش سیف اللہ کی رہائش تھی۔ سیف اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں جن میں سے چھوٹی کوکب تھی۔ کوکب اور اس کی بڑی بہن دونوں کالج اور اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ دونوں اپنے آپ کو خوب سنوار کر رکھتی تھی۔ چھوٹی کوکب نے شہری لڑکیوں کی طرح باقاعدہ بال بنوا رکھے تھے اور نئی تراش کے کپڑے پہنتی تھی۔ اسے کپڑوں کی ڈیزائننگ کا شوق تھا اور وہ شام کے وقت ایک ڈیزائننگ سکھانے والے اسکول میں بھی جاتی تھی۔ پاک پتن میں قیام کے دوران ہی راجو اور کوکب کی نگاہیں لڑ گئیں۔ یہ تعلق 2-3 ہفتوں کے اندر ہی طوفانی محبت میں بدل گیا اور میانہ گاؤں کا یہ 9 عمر چودھری زادہ شہری کوکب پر مر مٹا۔ اور اس ختم ہونے کے 10-12 روز بعد ہی راجو پھر پاک پتن آدم کا اور کوکب کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ کوکب بھی بری طرح اس چکر میں پھنس چکی تھی۔ غریب کریانہ فروش سیف اللہ نے چودھری زادے راجو کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس سے کہا کہ وہ ایک عزت دار بندہ ہے، یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کوکب کی عمر ابھی تھوڑی ہے لیکن اگر وہ واقعی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر اپنے ماں باپ کو پاک پتن بھیجے تاکہ اس معاملے کو کوئی مناسب شکل دی جا سکے۔ راجو نے واپس میانہ آ کر اپنے چچا زاد قادرے اور باپ شام کو سب کچھ بتایا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ پاک پتن جا کر کوکب کے بڑوں سے بات کرے۔ چودھری شام کے لیے یہ سب کچھ قطعی طور پر ناقابل قبول تھا۔ وہ بیٹے کو ہم پلہ لوگوں میں بیاہ کر لمبی چوڑی جائیدادیں حاصل کرنے کا پروگرام رکھتا تھا۔ اس نے معاملے کی سنگینی دیکھی تو وہی کچھ کیا جو ایسے موقعوں پر سرمایہ دار زمیندار اور وڈیرے کرتے ہیں۔ اسے پاک پتن پہنچ کر کریانہ فروش سیف اللہ کو بری طرح ڈرایا دھمکایا اور بیٹی سمیت روپوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ بعد ازاں تاؤ شام نے جو کچھ کیا وہ شانی کے سامنے تھا اور راجو بھی اس سے مکمل طور پر بے خبر نہیں تھا۔